جو لوگ نماز تراویح کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کا انکار کرتے ہیں۔ اب بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک الگ جگہ بنائی، وہ چٹائی کا ایک چھپر تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں کئی راتیں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں بھی نماز ادا کی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی اور آپ کی اقتداء میں لوگوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگلے دن لوگ زیادہ ہوئے اور تیسرے دن پھر لوگ جمع ہونا شروع کر دیا، یعنی لوگ آنے لگے، مسجد اہتمام شروع کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں تشریف لائے، باہر تشریف نہیں لائے، اپنے حجرے میں ہی رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہ دیکھا جو تم لوگوں نے کیا، مجھے تم لوگوں کے پاس آنے سے صرف یہ بات رکاوٹ تھی، اس بات کو مجھے منع کیا، اس چیز نے مجھے منع کیا آنے سے تاکہ میں باہر آؤں آپ کے لیے نماز ادا کروں۔ اس چیز سے مجھے کس چیز نے منع کیا کہ کہیں یہ نماز یعنی نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان کا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی اور بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعات پڑھتے تھے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ باجماعت تراویح کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، البتہ فرضیت کے ڈر سے، فرضیت کے اندیشے سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، لازم نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کے اہتمام کو دیکھا، صحابہ کرام کے دوڑ کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس اندیشے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جان بوجھ کر اس نماز کی مداومت نہیں فرمائی، اس نماز کو ہمیشہ ادا نہیں فرمائی، اسی وجہ سے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تم پر جب یہ چیز فرض ہو جائے گی تو پھر فرض کی صورت الگ ہے، اس کو ادا کرنا پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چیز فرض ہے، ایک چیز سنت ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اس ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادا نہیں فرمایا اور باہر تشریف نہیں لائے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ سر سے تراویح نہیں ہے، سر سے یہ نام ہی نہیں ہے، تو یہ شخص کتنا بدبخت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح عمل کا انکار کرتا ہے اور ان احادیث کو جھٹلاتا ہے۔ پوری دنیا جمع ہو جائے، کوئی بھی شخص آ جائے اور کہے کہ حدیث جھوٹی ہے، ثابت کر کے دکھا دے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے، لیکن لوگ انکار کرتے ہیں۔ در حقیقت اس انکار کے پیچھے ایک چیز کار فرما ہے، اور وہ یہ کہ لوگ مولوی کے پیچھے کیوں جمع ہوتے ہیں۔ در حقیقت اصل میں عوام الناس اور علماء کرام کے درمیان ایک گیپ لانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں دور ہو جائیں، کیونکہ دین کا ذریعہ اگر قولی اور عملی دیکھا جائے تو صرف علماء کرام ہیں جو آگے جا کے لوگوں کو فقہی مسائل سمجھاتے ہیں، احادیث اور قرآن یہ چیزیں تمام نقل کرتے ہیں، کیونکہ علماء کے وارث تو یہی علماء کرام ہیں، انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث یہی علماء کرام ہیں۔ تو لوگ اگر علماء کرام سے دور ہو جائیں گے تو اس بہانے وہ دین سے بھی دور ہو جائیں گے۔ تو باقی ہر جگہ پر علماء کرام کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، تو یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے تھے، تو اس چیز کے پیچھے بھی پڑ گئے
حدیث کا انکار کر دیں گے، معاذ اللہ معاذ اللہ، لیکن لوگوں کو علماء کے پیچھے جمع نہیں کریں گے، مسجد میں جمع نہیں کریں گے، قاری کے پیچھے اس کو کھڑا نہیں دینے دیں گے، اور قرآن سننے کا یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات ہیں، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس روایت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ماں کا لال اس روایت کا انکار نہیں کر سکتا۔ روایت کا انکار کرنے کی جرت وہ شخص کرے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، حب رسول نہیں ہے، اور سنت کی اتباع نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو دین سے بیزار ہیں وہی لوگ ان روایات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تراویح تو سر سے ہے ہی